آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ براہم داغ بگٹی کو افغانستان اور بھارت سے مدد مل رہی ہے۔ بھارتی ایجنسی را پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ نواز شریف کے ذہن میں کوئی فطور موجود ہے جس کے ساتھ وہ نہیں چڑھ سکتے۔ اعلان لاہور میں کشمیر کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا۔ یہ بات انہوں نے AOI نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کے دوران کہی۔ نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ بھارت اور افغانستان کا ایجنڈا پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ افغانستان میں بھارتی قونصلیٹ کا قیام معائنہ خیز ہے۔ براہم داغ بگٹی کابل اور دہلی میں رہتا ہے۔ اس کے دہشت گردوں کو بھارتی ایجنسی را تربیت دیتی ہے۔ افغانستان، فاٹا اور بلوچستان میں را کی دخل اندازی بہت زیادہ ہے۔ اور میں یہ اس میں بلیف رکھتا ہوں، مجھے پرانی جو میرے زمانے کی انفارمیشن بالکل ہے کہ یہ جو ہے وہاں براہم داغ بگٹی کابل میں رہتا ہے، کابل میں اور دہلی میں رہتا ہے۔ یہ کابل سے دہلی چلا جاتا ہے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں اس کو را کے لوگ ریسیو کرتے ہیں۔ اس کو یہ جب کابل میں ہوتا ہے، اس کے اپنے لوگ ہیں جو ٹیررسٹ ہیں جن کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو فنڈنگ، ان کی سپورٹ ہندوستانی کرتے ہیں، ہندوستان کرتا ہے۔ اور کون کرے گا کابل میں؟ کابل گورنمنٹ، افغان گورنمنٹ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ انڈین گورنمنٹ کرتی ہے، یہ کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ واجپئی کی پاکستان آمد پر پاک بھارت مشترکہ اعلامیہ میں کشمیر کا لفظ کہیں شامل نہیں تھا۔ نواز شریف کی باتوں پر ہنسی آتی ہے۔ کشمیر کا ذکر کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ کشمیر کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر کام کیا ہے۔ اب یہ اس کے بارے میں بڑا کہتے ہیں 99 میں ہم سولوشن کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ مجھے ہنسی آتی ہے اس بات پہ، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں اس وزٹ کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہونی تھی وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہی تھی ایک، اور کیا کوئی کشمیر کا فیصلہ تھوڑی ہو رہا تھا۔ کوئی بھی ڈاکیومنٹ نکالیں دکھائیں ذرا، کوئی کون سا ڈاکیومنٹ تھا جو سائن ہونے والا تھا اس وقت۔ سابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج، ISI اور حکومت نے کبھی مجاہدین کو تربیت دے کر کشمیر نہیں بھیجا۔ لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین پہلے سے موجود تھیں جنہیں عوامی حمایت حاصل تھی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تاثر کہ میں نے کہا کہ فوج اور ISI اور گورنمنٹ ایک ان کی ٹریننگ کر کے اندر بھیج رہی تھی، یہ بھی میں نے نہیں کہا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ وہاں تھے، سب جانتے تھے، ابھی بھی لشکر طیبہ وہاں ہے، مرید کے میں ہے، جیش محمد، حزب المجاہدین، یہ ہر لوگوں کے منہ کا یہ ہر آدمی جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ 90s سے وہ سب لوگ جانتے ہیں اسے، تو اس لیے اور ان کو کوئی سپورٹ آرمی سے نہیں چاہیے تھی۔ یہ خود ہی پبلک سمپتھی اتنی سی اور اب بھی ہے کہ یہ لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں اور آگے کشمیر جانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ آرمی ان کو ٹرین کر کر کے بھیج رہی تھی، وہ خود اپنے جا رہے تھے۔ تو دس از واٹ آئی ہیڈ سیڈ۔ پرویز مشرف نے کہا کہ نواز شریف نے مجھے آرمی چیف بنانے کے علاوہ کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ نواز شریف اور ان کا خاندان 10 سال تک سعودی عرب میں قیام کا معاہدہ کر کے وطن سے باہر گئے تھے۔ پرابلم دیکھنا چاہیے، اگر سبھی چیف کے ساتھ ان کی گڑبڑ ہو رہی ہے تو کچھ کیا وہ چیف گڑبڑ کر رہے ہیں یا یہ خود کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں؟ میں تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ ان کے دماغ میں کوئی فطور ہے کہ یہ سب کسی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے ہیں، صرف آرمی چیف کو چھوڑیں۔ 2 پریزیڈنٹ، یہ غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ان کے ڈفرنسز تھے، انہیں بھی چھوڑیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بھی ان کے ڈفرنسز تھے، انہوں نے تو سپریم کورٹ میں اسالٹ کروا دیا تھا۔ تو the problem is not with those people، پرابلم تو ان کے دماغ میں ہے۔ جہاں تک اب میرے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں میری ان سے ڈفرنسز کوئی ہے ہی نہیں، تھی ہی نہیں، میری کبھی ان سے آرگیومنٹ ہی نہیں ہوئی ہے۔ کراؤن پرنس عبداللہ جو اب کنگ عبداللہ ہیں، ان کی طرف سے مجھے میسج تھا دیٹ ان کو ایکسٹریڈائٹ کیا جائے، وہاں سعودی عربیہ بھیج دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو جائے کہ انہوں نے مجھے کہا 10 سال کے لیے وہ وہاں آ جائیں گے، یہ پالیٹکس کا نہیں کریں گے۔ اور ان لوگوں نے بہت ترلے کیے، بہت ادھر، میں یہ کہوں گا کہ یہ تو رونے کو چل رہے تھے، گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے کہ ہمیں جانے دیں، ہمیں معاف کر دیں اور جانے دیں۔ پرویز مشرف نے کہا کہ NRO پر NW پیٹرسن کو کچھ نہیں پتا تھا۔ چودھری برادان کے کہنے پر NRO آیا، جس سے پاکستانی سیاست پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ NRO پر قوم سے معافی مانگ چکا ہوں۔ میں نے اپوز کیا
کہ نہیں کیسز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پہ ڈسکشن شروع ہوئی اور اس ڈسکشن میں چودھری شجاعت بھی پھر مل گئے دوسری طرف کے کیسز کو ڈراپ کر دیں. پرویز مشرف نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کبھی تبدیلی نہیں لا سکتی. ان کو 2 مرتبہ آزمایا جا چکا ہے اور یہ ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک کا بیڑا غرق کیا.